حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے یہ بات شروع ہے۔ کہاں تدفین ہوگی؟ مہاجرین نے کہا مکہ مکرمہ واپس لے جائیں گے حضرت کو۔ انصار مدینہ نے کہا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں ہمیں یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا گیا حضرت کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، تو یہ پلنگ ہٹاؤ، چارپائی ہٹاؤ اور قبریں بلانے والوں کو بلاؤ، یہاں قبر کھودو۔ ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا کہ حضرت یہ نہیں، یہ بھی تو خبر واحدی ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا علیہ السلام، ختم ہو گئی وہ۔ خلافت راشدہ میں فیصلے نہیں ہوئے، پوتے کا انتقال ہو گیا، دادی آئی اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے پوتے کی وراثت میں سے حصہ دلوائیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، خدا کی کتاب تمہاری وراثت پہ خاموش ہے، چلی جاؤ۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا حضرت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا ہے، ایسے ہی ایک کیس آ گیا تھا تو آپ نے 1/6 حصہ دادی کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بھی گواہی دیتا ہے محمد کے ساتھ کسی کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہو؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کا میں گواہی دیتا ہوں حضرت یہ ہم لوگوں کے سامنے کا واقعہ تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور فیصلہ اس حدیث کے مطابق کر دیے۔ دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے کو مارا اور نتیجہ یہ کہ وہ عورت جو امید سے تھی ختم ہو گئی امید اس کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے، ان کے سامنے مقدمہ رکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں اس کا کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی حمل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ ایک مرتبہ پیش آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے 500 درہم اس پہ جرمانہ عائد کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تم ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کرتا، یہ حدیث کی کوئی شرعی حیثیت تھی تو ہی تو اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، ورنہ ہر چیز میں خدا کی کتاب، عقیدے جیسی نازک چیز میں ہر جگہ خدا کی کتاب، تو ان احادیث کا آپ کریں گے کیا؟ نتیجہ اس کے نکلتا ہے کہ انکار حدیث کی راہ کھلتی ہے۔ جب انکار حدیث کی راہ کھل جاتی ہے تو پھر آزادی ہے۔ یہی ہیں لوگ جو ترقی کر کے پھر قرآن کی بھی تعویلات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں یہ مراد تھی، یہاں یہ مراد تھی۔ اللہ کی کتاب اجمالاً مختصر ایک بات کہہ دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم قسم توڑو تو تم روزے رکھو، کتنے روزے رکھیں، حدیث کو ہٹا دیں، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو متعین کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے، اب یہاں اگر حدیث نہیں ہے تو یہ قانونی حکم کہاں سے آ گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اسی کا امیر المومنین میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں چاہتی ہوں کہ عدت گزاروں اپنے میکے میں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ عثمان رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ خاتون عدت کہاں گزاریں گی؟ حنفی فقہا نے اس حدیث سے استدلال بھی کیا ہے، سیدھا سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عدت اسی گھر میں گزارے گی جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوا یا اسے خبر پہنچی، اور اگر کوئی مشکل مصیبت ایسی پیش آ جائے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، مثلا اس گھر میں اسے وحشت ہونے لگے، اپنے شوہر کی چیزیں دیکھ کر یاد کر کے اس کی حالت شدید خراب ہونے لگے، اور بہت سے عوامل ہیں، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ کہیں اور جا کر عدت گزارے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے امیر المومنین اور قاضی ہونے کی حیثیت سے کوئی چیز نہیں تھی، اور انہیں کسی نے کہا کہ آپ فریعہ کو بلائیں اور فریعہ سے بات پوچھیں۔ فریعہ بنت مالک بن سنان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیر تھی، اصل لفظ ہمشیر ہے، ہمشیرہ دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، وہ تشریف لائیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہی نہیں تھیں، بیعت رضوان میں انہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور جو لوگ بیعت رضوان میں شریک تھے 1500 کے قریب، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ بیعت جن سے لے رہے تھے، وہ بیعت کیا تھی؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ علی دم عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ، خون پہ، کہ اگر مکہ والوں نے اسے شہید کر دیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ فریعہ اس موقع پہ موجود تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر گیا سفر میں کسی کام میں، اور راستے میں لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب مجھ تک خبر پہنچی قتل کی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں۔ پھر میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے یوں، اور اب مجھے عدت گزارنی ہے، اور نہ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے، نہ ہی کچھ پیسے چھوڑے ہیں، ہماری حالت ایسی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ شوہر کے مکان کی بجائے عدت گزاروں میں اپنی بہنوں کے درمیان، وہ میرے لیے آرام بھی رہے گا اور وہ میرے لیے زیادہ قابل سکون جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عدت گزارو جہاں تمہارا جی چاہے۔ میں بہت خوش ہوئی اور اٹھی اور گئی، تو یا تو پھر مجھے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی میں باہر نہیں نکلی تھی، اور یا پھر میں مسجد نبوی میں پہنچی تھی کہ پیغام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس لڑکی کو واپس بلاؤ۔ میں آئی تو فرمایا کہ دوبارہ کہو تم نے مجھ سے کیا مسئلہ پوچھا تھا۔ پھر میں نے مسئلہ دوبارہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جہاں تمہیں شوہر کی خبر ملی ہے، شہادت کی، قتل کی، وہیں تم رہو گی، اور حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کی مدت پوری ہو جائے۔ تو پھر میں خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور میں نے اپنی عدت وہیں مکمل کی۔ اس عورت نے جب پورا قصہ بیان کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فیصلہ کیا۔ خود یہی کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے بلایا، صحابہ تابعین رضی اللہ عنہ کا ایک مجمع تھا پورا بیٹھا ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے جب ساری بات ان سے کہی تو انہوں نے کہا بس جو عورت میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئی ہے آپ بھی اس کو سن لیں، جو فریعہ کہتی ہیں اسی کے مطابق فیصلہ ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان فیصلوں کو مانتے تھے، حدیث کی قانونی حیثیت تھی، اسی لیے تو ان چیزوں پر اقرار کرتے تھے۔